السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپاہی اور شہزادہ۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب تیر اندازی، شمشیر زنی اور شہ سواری میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سرداری، عزت، شہرت اور ناموری کا سب سے بڑا معیار یہی تھا۔ صحرا نشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعر اسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار کا بہترین تصور پیش کر سکتا ہو، جسے اپنے صبا رفتار گھوڑے کی سموں کی آواز کسی صحرائی دوشیزہ کے کہکوں سے زیادہ متاثر کرتی ہو، جس کے لیے دور سے محبوبہ کے مخلل اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے شہ سوار کی جھلک یکساں طور پر جاذب نگاہ ہو۔ اسلام نے عربوں کی انفرادی شجاعت کو صالحین کی ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا۔ روم و ایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے فنون حرب میں اضافہ ہوتا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صف بندی، نقل و حرکت کے پرانے طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ عربوں میں زرہ پہننے کا رواج پہلے بھی تھا، لیکن روم کی جنگوں کے دوران زرہیں اور خود سپاہانہ لباس کے اہم ترین جزو بن گئے۔ قلعہ بند شہروں کے طویل محاصروں کے دوران کسی ایسے آلے کی ضرورت محسوس کی گئی جو پتھر کی دیواروں کو توڑ سکتا ہو، تو اس ضرورت کا احساس منجنیق کی ایجاد کا باعث ہوا۔ یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے بھاری پتھر کافی دور تک پھینکے جا سکتے تھے۔ اس کی بدولت حملہ آور افواج قلعہ بند تیر اندازوں کی زد سے محفوظ ہو کر شہر پناہ پر پتھر برسا سکتی تھی۔ اس کا تخیل کمان سے اخذ کیا گیا تھا، لیکن چند سالوں میں آلات حرب کے ماہرین کی کوشش نے اسے ایک نہایت اہم آلہ بنا دیا تھا۔ قلعہ بند شہروں کی تسخیر کے لیے دوسری چیز جسے عربوں نے بہت زیادہ رواج دیا دبابہ تھی۔ ایک لکڑی کا چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے نیچے پہیے لگائے جاتے تھے۔ چند سپاہی لکڑی کے تختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے اور اسے چند دھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے۔ پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سیڑھی کا کام لے کر فصیل پر جا چڑھتے۔ کھلے میدان میں پیادہ فوج کی طرح عرب سوار بھی ابتدا میں تلوار کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی تھے، لیکن آہن پوش سپاہیوں کے مقابلے میں انہوں نے نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا، اور چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں تیر اندازی اور تیغ زنی کی طرح نیزہ بازی کا رواج بھی عام ہو گیا۔ شام کے مسلمان روم کی قربت کی وجہ سے زیادہ متاثر تھے اور یہاں نیزہ بازی کو آہستہ آہستہ تیغ زنی پر ترجیح دینے لگی تھی۔ عرب گھوڑے اور سوار دنیا بھر میں مشہور تھے، اس لیے دوسرے فنون کی طرح نیزہ بازی میں بھی وہ ہمسایہ ممالک پر سبقت لے گئے۔ دمشق کے باہر ایک کھلے میدان میں تقریباً ہر روز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں یونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کر رہا تھا۔ ہمت آزمائی کرنے والے زرہ پوشہ سوار کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ خطرے سے بچنے کے لیے زرہ خود اور 4 آئینہ کے استعمال کے باوجود اصلی نیزوں کے علاوہ ایسے نیزے استعمال کیے جاتے جن کے پھل لوہے کے نہ ہوں اور اگلا سرا تیز ہونے کی بجائے کند ہو۔ سالس درمیان میں جھٹی لے کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے اشارے پر یہ سوار گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے۔ جو سوار اپنے مد مقابل کی زد سے نکل کر اسے ضرب لگانے میں کامیاب ہو جاتا وہ بازی جیت جاتا۔ مات کھانے والا سوار کند نیزے کی دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوڑے سے گر پڑتا اور تماشائیوں کے لیے سامان تضحیک بن جاتا۔ اس سال حسن معمول فنون حرب کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے آئے تھے۔ ایک وسیع میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ولید بن عبد الملک ایک کرسی پر رونق افروز تھا، اس کے دائیں بائیں دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے تھے۔ دوسری طرف تماشائیوں کی قطار کے آگے سلیمان بن عبد الملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ نمائش شروع ہوئی۔ اسلحہ جات کے ماہرین نے منجنیق اور دبابوں کے جدید نمونے پیش کر کے انعامات حاصل کیے۔ تیر اندازوں اور شمشیر زنی کے ماہرین نے اپنے اپنے کمالات دکھائے اور تماشائیوں سے داد و تحسین حاصل کی۔
سلیمان کے 3 ساتھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے اور ان میں سے ایک دوسرے درجے کا بہترین تیر انداز مانا گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی صالح تلوار کے مقابلے میں یکے بعد دیگرے دمشق کے 5 مشہور پہلوانوں کو نیچا دکھا کر اس بات کا منتظر تھا کہ امیر المومنین اسے بلا کر اپنی کرسی کے قریب جگہ دیں گے، لیکن ایک نوجوان نے اچانک میدان میں آ کر اسے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس سے اس کی تلوار چھین لی۔ یہ نوجوان زبیر تھا۔ تماشائی آگے بڑھ کر صالح کو مغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافحہ کرنے میں گرمجوشی دکھا رہے تھے، اور صالح غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ولید اٹھ کر آگے بڑھا اور زبیر سے مصافحہ کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی اور پھر صالح کی طرف متوجہ ہو کر کہا، صالح تم اگر غصے میں نہ آ جاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے، بہر صورت میں اس نوجوان کی طرح تمہیں بھی انعام کا حقدار سمجھتا ہوں۔ سب سے آخر میں نیزہ بازی شروع ہوئی۔ کئی مقابلوں کے بعد 8 بہترین نیزہ باز منتخب کیے گئے اور آخری مقابلہ شروع ہوا۔ جو مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی تھی، داد و تحسین میں گلا پھاڑنے والے تماشائیوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر ایک طرف اور ایک دوسری طرف 2 نیزہ باز رہ گئے۔ تنہا رہ جانے والے سوار نے یکے بعد دیگرے اپنے دونوں مخالفین کو گرا کر اپنا خود اتارا، اور عوام اسے پہچان کر زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ نوجوان ایک یونانی نو مسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحانہ انداز میں اپنا نیزہ بلند کرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف ایک چکر لگایا اور اس کے بعد پھر میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ نقیب نے آواز لگائی، کوئی ایسا ہے جو اس نوجوان کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے؟ عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبد الملک پر مرکوز ہو چکی تھی۔ سلیمان نے سر پر خود رکھتے ہوئے اٹھ کر ایک حبشی غلام کو اشارہ کیا اور پاس ہی ایک خوبصورت مشکی گھوڑے کی باگھا میں کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑا آگے کیا اور سلیمان اس پر سوار ہو گیا۔ سورج کی روشنی میں سلیمان کی ذرہ چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا میں اس کے خود کے اوپر سبز ریشم کے تاروں کا پھندا لہرا رہا تھا۔ سلیمان اور ایوب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور عوام دم بخود ہو کر سالس کی جھنڈی کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ سالس نے جھنڈی لہرائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سبا رفتار گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ سواروں نے ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر خود بچنے اور دوسرے کو ضرب لگانے کی کوشش کی۔ سلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مد مقابل کے تمام داؤں دیکھ کر ان سے بچنے کا طریقہ سوچ چکا تھا۔ چنانچہ ایوب کا وار خالی گیا اور سلیمان کا نیزہ اس کے خود پر ایک کاری ضرب کا نشان چھوڑ گیا۔ سالس نے سلیمان کی فتح کا اعلان کیا۔ ولید نے اٹھ کر اپنے بھائی کو مبارکباد دی اور ایوب کی حوصلہ افزائی کی۔ سلیمان نے خود اتار کر فاتحانہ انداز میں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نقیب نے 3 بار آواز دی، کوئی ہے جس میں سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے کی ہمت ہے؟ لیکن لوگوں کو اس سے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ امیر المؤمنین کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سفید گھوڑے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشائیوں کو حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک نیزہ باز سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ وہ اس بات پر ششدر تھی کہ اجنبی سوار کے جسم پر نہ ذرہ تھی اور نہ 4 آئینہ۔ وہ سیاہ رنگ کا چست لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آنکھوں کے سوا باقی چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ ذرہ کے بغیر صرف وہ لوگ ایسے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنے حریف کی کمتری کا پورا یقین ہو، لیکن سلیمان اس دن کا ہیرو تھا اور لوگ سلیمان کے مقابلے کے لیے ذرہ اور خود کے بغیر میدان میں آنے والے سوار کی بہادری سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی دماغی حالت کے صحیح ہونے میں شک کر رہے تھے۔ ولید اور زبیر کے سوا کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی اس جرأت پر ولید بھی پریشان تھا۔ اس نے آہستہ سے زبیر کے کان میں کہا، یہ محمد بن قاسم ہے یا کوئی اور؟ زبیر نے جواب دیا، امیر المؤمنین، یہ وہی ہے۔
لیکن وہ سلیمان کو کیا سمجھتا ہے، اگر اس کی پسلیاں لوہے کی نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ لکڑی کا کن سرا بھی اس کے لیے نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت نہ ہوگا۔ تم جاؤ اور اسے بلا کر سمجھاؤ۔ زبیر نے جواب دیا، امیر المؤمنین، میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں، وہ خود بھی اس خطرے کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اگر اس کی جیت ہوئی تو نوجوانوں پر اس کا خوشگوار اثر پڑے گا اور اسے سندھ کے حالات سنا کر انہیں جہاد کے لیے آمادہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ذرا کے بغیر سوار زیادہ چست رہ سکتا ہے۔ زبیر کا جواب ولید کو مطمئن نہ کر سکا۔ وہ خود اٹھ کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا اور تماشائی زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولید نے قریب پہنچتے ہی آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، برخوردار، مجھے تمہاری شجاعت کا اعتراف ہے، لیکن یہ شجاعت نہیں، نادانی ہے۔ تم ذرہ اور خود کے بغیر عرب کے بہترین نیزہ باز کے مقابلے میں جا رہے ہو، اور اگر اس نے اپنی تضحیق سمجھی تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، امیر المؤمنین، خدا جانتا ہے کہ مجھے اپنی نمائش مقصود نہیں، میں یہ خطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر رہا ہوں، اور یہ کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ذرہ پہن کر سوار چست نہیں رہتا، لیکن اگر تمہاری چستی تمہاری پسلیاں نہ بچا سکیں تو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا۔ مجھے اپنی پسلیوں سے زیادہ اس لڑکی کا خیال ہے جس کے سینے میں ہمارے بے رحم دشمن کے تیر کا زخم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خدا کو اس کی مدد منظور ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامان تضحیق نہ بننے دے گا، اور ممکن ہے میں بازی جیتنے کے بعد اس ہجوم میں اس کا پیغام پڑھ کر سنا سکوں۔ انفرادی تبلیغ سے جو کام ہم مہینوں میں کر سکتے ہیں وہ ایک آن میں ہو جائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ ولید نے کہا، لیکن تم کم از کم سر پر خود تو رکھ لیتے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، جو سپاہی نیزے کا وار سر پر روکتا ہے اس کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں دی جا سکتی، میرے لیے یہ امامہ کافی ہے۔ ولید نے کہا، بیٹا، اگر آج تم سلیمان پر سبقت لے گئے تو انشاءاللہ سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ولید واپس مڑا اور راستے میں نقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف سلیمان کے گرد چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کر سلیمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ ہوشیاری سے کام لیں۔ سلیمان نے پوچھا، لیکن وہ سرفراہ ہے کون؟ مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ کوئی بھی ہو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ نقیب نے آواز دی، حاضرین، اب سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیاہپوش نوجوان کی عمر 17 سال سے کم ہے۔ تماشائی اور زیادہ حیران ہو کر سیاہپوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتار سے ایک دوسرے کی زد سے بچ کر نکل گئے، اور عوام نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ کم سن اور نوجوان دیر تک محمد بن قاسم کے تحسین کے نعرے بلند کرتے رہے، اور عمر رسیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ لڑکا بلا کا چست ہے، لیکن سلیمان کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی مرتبہ سلیمان نے جان بوجھ کر اس کی رعایت کی ہے، لیکن دوسری دفعہ اگر وہ بچ گیا تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ کہاں 17 سال کا چھوکرا اور کہاں سلیمان جیسا جہاں دیدہ شہسوار۔ لیکن نوجوانوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب 17 سالہ اجنبی ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ وہ کسی کی زبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعض تماشائی تکرار سے ہاتھا پائی تک اتر آئے۔ رواج کے مطابق نیزہ بازوں کو دوسرا موقع دیا گیا، اور دونوں پھر ایک بار ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بچے اور نوجوان بھاگ بھاگ کر اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کا کم سن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں نقاب میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ ثالث نے بھاگ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماشائیوں کو پھر ایک بار میدان میں گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک بار سکوت چھا گیا۔
محمد بن قاسم پھر اچانک ایک طرف جھک کر سلیمان کے نیزے کی ضرب سے بچ گیا۔ سلیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے مد مقابل کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پھرتی کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنے نیزے کا رخ بدل دیا اور اس کی دائیں پسلی میں ضرب لگا کر اسے زیادہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سلیمان لڑکھڑا کر نیچے گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پسلی پر ہاتھ رکھ کر انتہائی بے چارگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سے فلک شگاف نعروں کی صدا آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑی اور سلیمان کے قریب آ کر نیچے اترتے ہوئے مصافحہ کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سلیمان مصافحہ کرنے کی بجائے منہ پھیر کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ آن کی آن میں تماشائی ہزاروں کی تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے۔ یونانی شاہ سوار ایوب نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ چہرے سے نقاب اتار دیجئے، ہم سب کی آنکھیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ محمد بن قاسم نے نقاب اتار ڈالا۔ کم سن شاہ سوار کا چہرہ لوگوں کی توقع سے کہیں زیادہ متعین اور سنجیدہ تھا۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے شوخی کی بجائے معصومیت ٹپکتی تھی۔ لوگوں کے نعروں اور پر اشتیاق نگاہوں کے جواب میں اس کا سکون یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے بڑی سے بڑی فتح بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ جو نوجوان اسے کندھوں پر اٹھا کر دمشق کی گلیوں میں اس کا شاندار جلوس نکالنے کے ارادے سے بڑے تھے، دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایوب نے اپنے ایک عرب دوست سے کہا، میں سچ کہتا ہوں، میں نے یونان کے مجسموں میں کوئی بھی صورت بیک وقت اس قدر خوبصورت، معصوم، سادہ اور باروب نہیں دیکھی۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، بصرہ سے۔ اس پر کئی لوگ یہ اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریے۔ محمد بن قاسم نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں دمشق کے لوگوں کے پاس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھے جلد واپس جانا ہے۔ اگر آپ سب خاموشی سے میرا پیغام سن لیں تو مجھ پر بڑی عنایت ہوگی۔ لوگ اب بہت زیادہ تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ولید بن عبد الملک عہدہ داروں کی جماعت کے ہمراہ آگے بڑھا۔ لوگ امیر المؤمنین کو دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ ولید نے محمد بن قاسم کے قریب پہنچ کر کہا، میرے خیال میں تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ سب لوگ تمہاری صورت دیکھ سکیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مجمع میں کانوں کان ایک دوسرے سے دوسرے سرے تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یہ سیاہ پوش نوجوان کوئی اہم خبر سنانا چاہتا ہے، اور لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے یکے بعد دیگرے زمین پر بیٹھ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے مختصر الفاظ میں سرندیم کی مسلمانوں، بیواؤں اور یتیم بچوں کی المناک داستان بیان کی۔ اس کے بعد زبیر سے رومال لے کر نحید کا مکتوب پڑھ کر سنایا۔ بیواؤں اور یتیم بچوں کی سرگزشت سننے کے بعد عوام کے دلوں پر نحید کے مکتوب کے الفاظ تیر و نشتر کا کام کر رہے تھے۔ مکتوب سنانے کے بعد محمد بن قاسم نے رومال زبیر کو واپس کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، فدان اسلام، میں تم میں سے اکثر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو، ستم رسیدہ انسانیت کے دامن پر ظلم کی سیاہی کے دھبے آنسوؤں سے نہیں خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ جبر و استبداد کی جو آگ ہندوستان کے وسیع ملک میں سلگ رہی ہے، ہم نے دور سے اس کی ہلکی سی آنچ محسوس کی ہے، اور وہ اس لیے کہ ہمارے چند بھائی، چند مائیں اور چند بہنیں اس آتش کدہ میں چل رہی ہیں، لیکن ہمیں ان لاکھوں بے کسوں کا حال معلوم نہیں جو مدت سے سندھ کی استبدادی نظام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ تیر جو ایک مسلمان لڑکی کے جسم میں پیوست ہوا، ان لاکھوں تیروں میں سے ایک تھا جس کی مشق سندھ کا مغرور جابر حکمران اپنی بے کس رعایا کے سینوں پر روز کرتا ہے۔ آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں اور بھائی قید خانے میں طریق کوٹلی میں مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپ سننے کے منتظر ہیں، آج اگر وہ اللہ اکبر کے ان نعروں کا انتظار کر رہے ہیں جن میں اب بھی دیبل کے قلعے کی مضبوط دیواروں پر زلزلہ طاری کر دینے کی قوت موجود ہے، تو مجھے یقین ہے کہ سندھ کی عوام جو برسوں سے ظلم اور استبداد کی آگ میں جل رہی ہے، افق مغرب سے رحمت کی ان گھٹاؤں کے منتظر ہے
جو آج سے کئی برس پہلے آتش کدہ ایران کو ٹھنڈا کر چکی ہیں۔ ان کی مجوسیدوں سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ اے کاش وہ مجاہدین جنہوں نے اپنے خون سے باغ آدم میں مساوات، عدل و انصاف اور امن کے پودے کی آبیاری کی ہے، سندھ کے حکمران کے ہاتھوں سے ظلم کی تلوار چھین لے اور ان کے گھوڑے ان خاردار جھاڑیوں کو مسر ڈالیں جن کے ساتھ انسانیت اور آزادی کا دامن الجھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہ خبر ہمارے لیے بری بھی ہے اور اچھی بھی۔ بری اس لیے کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا، اور اچھی اس لیے کہ حق و صداقت کی تلوار کے سامنے کیسر و کسرا کی طرح ایک اور مغرور سر اٹھا رہا ہے۔ آؤ اسے بتا دیں کہ ہماری تلواریں کند نہیں ہوئیں۔ گزشتہ چند برسوں میں ہمارے اندرونی خلفشار نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ وہ سلطنتیں جو ہمارے آباء و اجداد کے نام سے تھر تھراتی تھیں، آج ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہیں۔ ایک مظلوم لڑکی کا یہ خط اگر تمہاری رگوں میں حرارت پیدا نہ کر سکا تو یاد رکھو، روئے زمین پر ہماری عظمت اور عروج کے دن گنے جا چکے ہیں۔ لیکن میں مایوس نہیں، میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک شجاع قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بلند آواز میں یہ کہہ رہی کہ اسلام کے غیور بیٹو، تم تو روئے زمین کی ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ آج تمہاری یہ حالت کہ تمہاری اپنی بہو بیٹیوں کو پایا زنجیر برہمن آباد کے بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے۔ عوام جذبات سے مغلوب ہو کر ولید بن عبد الملک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک معمر شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ہم سے پہلے یہ خبر امیر المؤمنین تک پہنچ چکی ہے تو ہم حیران ہیں کہ انہوں نے ابھی تک سندھ کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کیا۔ ہجوم آتش فشاں پہاڑ کی طرح بھرا بیٹھا تھا، چاروں طرف جہاد جہاد کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے۔ محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کی۔ میرے مخاطب وہ لوگ نہیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعث نعرے لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ زندہ قومیں نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنی تلواریں بے نیام کر کے میدان میں کودتی ہیں۔ تم دمشق میں چند نعرے لگا کر ان نگاہوں کی تشفی نہیں کر سکتے جو یہاں سے ہزاروں میل دور تمہاری تلواروں کی چمک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ امیر المؤمنین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک تمہارے نعرے سنے نہیں ہیں۔ کاش ان نعروں کے ساتھ وہ تلواریں بھی نیام سے باہر آنے کے لیے بے قرار ہوتی جن کی نوک کے سامنے تمہارے آباء و اجداد سطوت اسلام کی داستان لکھ چکے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قادسیہ اور اجنادین کے مجاہدوں کی اولاد میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری تمام افواج ترکستان اور افریقہ کے میدانوں میں مصروف جہاد ہیں، لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جو تلوار کا استعمال نہیں جانتا؟ اگر ہمت کریں تو ہم سندھ کے میدانوں میں یرموک اور دمشق کی یاد پھر زندہ کر سکتے ہیں۔ آج تم کو اپنے آباء و اجداد کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ ضرورت کے وقت ہر مسلمان سپاہی بن سکتا ہے۔ اب تمہاری تلواریں دیکھ کر میں امیر المؤمنین سے اعلان جہاد کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے نیچے اتر پڑا۔ اس کی تقریر کے اختتام تک کئی بوڑھے اور نوجوان تلواریں بلند کر چکے تھے۔ ایک 10 سال کا لڑکا نے سخت جدوجہد کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور ولید کے قریب جا کر بولا، امیر المؤمنین، کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہوگی؟ مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں تلوار لے کر آتا، لیکن میں ابھی لے آتا ہوں، آپ انہیں تھوڑی دیر روکیں۔ ولید نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی چند سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ لڑکا دل برداشتہ ہو کر محمد بن قاسم کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ولید کے اشارے پر ایک شخص ایک کرسی اٹھا لایا اور اس نے کرسی پر کھڑے ہو کر کہا، اس نوجوان کی تقریر کے بعد مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے۔ میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ ہجوم نے ایک بار پھر نعرے بلند کیے۔ ولید نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ وہاں اگر محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کوفہ اور بصرہ سے سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو جائے گی۔
آپ میں سے جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں ان کے لیے گھوڑوں، اور جن کے پاس اسلحہ جات نہیں ان کے لیے اسلحہ جات کا انتظام کیا جائے گا۔ میں جو اہم ترین خبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہونہار مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب تجویز کیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ صحیح معنوں میں عماد الدین ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔